السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ رمضان مبارک۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور اس وقت صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ میں آئی ہوں اپنی جاب پہ، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 10 بجنے والے نہیں بھی ہیں کچھ میرے خیال میں۔ اس سیکنڈ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 9:42 بھی ہیں۔ تو میں نے آج اوپننگ کرنی ہے 10 o'clock، تو 5-10 منٹ پہلے اندر جاؤں گی۔ اتنی دیر میں نے کہا کہ چلو السلام علیکم، دعا سلام کر لیتے ہیں۔ تو جی بس آج خیر سے پہلا روزہ ہے، دیکھیں کیسا گزرتا ہے جاب کے ساتھ۔ 5 بجے تک جاب ہے اور 6 بجے کے قریب روزہ کھلے گا۔ تو پتہ نہیں اب جا کے گھر میں 20-22 منٹ مجھے واپسی کے لگتے ہیں گھر جانے کے۔ اب دیکھو کیا بنائیں گے، لائبہ نے کیا کیا ہوگا افطاری کے لیے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، سب کام ہو جائیں گے آسان۔ اور آج اتنا گندا ویدر ہو رہا ہے نا، رین ہو رہی ہے اور فریزنگ رین ہے، ٹیمپریچر بھی لو ہے اور جو رین ہو رہی ہے وہ نیچے فریز ہوتی جا رہی ہے، سلیپری ہوا ہے بہت۔ تو دیکھیں آگے ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بس جب سے عمرہ سے اور وہ ویکیشن سے واپس آئی ہوں اس کے بعد سے طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، گلا میرا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس اسی سستی میں جو ہے نا، اور جاب بھی ساتھ چل رہی، تو بس کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ کلپس کچھ بنے ہوئے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک تو میں نے اپنا UK والا جو ٹرپ ہے اس کے کلپس بھی میں نے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، وہ پوسٹ کروں گی، تھوڑی سی ایڈیٹنگ اس کی رہتی ہے۔ اور بس اس ویڈیو کے ساتھ میں لگاؤں گی اپنی رمضان کی پریپ، جو تھوڑی بہت میں نے کی ہے، کباب بنائے ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم نکلتا گیا کچھ کرتی، اس دفعہ کچھ خاص نہیں کر سکی۔ ایون آج مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر میں چاٹ مسالہ ہی نہیں ہے۔ سوچو ذرا، اب جو افطاری کرنی ہے تو افطاری میں پھر چاٹ مسالے کے بغیر کیا کریں گے؟ تو اب میں نے بولا شایان کو اگر دیکھو آج نکلا وہ تو چاٹ مسالہ پکڑ لے، ورنہ ابھی آتے ہوئے تھوڑی سی میں نے گروسری کی، کچھ ٹماٹر لیے، اور بس ایک دم ٹائم ایسے ہی گزرتا جا رہا ہے نا، سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ بندہ کس طرح سے مینیج کرے گروسری۔ حالانکہ دوسرے تیسرے دن پھر بھی میری گروسری ہو رہی ہوتی ہے، کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ پہلے ویسے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا، رمضان سے پہلے میں ویل پریپیئرڈ ہوتی تھی۔ اس دفعہ بس جو ہے نا، سموسے بھی میں باہر سے لے کے آئی ہوں، رول بھی باہر سے لے کے آئی ہوں، بس کباب بنا کے رکھے ہیں، دہی بڑے، ہاں وہ بنائے ہیں میں نے، وہ بنا کے رکھے ہیں۔ تو چنے بھی گو کے آئی ہوئی تھی رات کو، میں نے بھی گوئے تھے، اب جا کے ان کو بوائل کروں گی۔ بس اس طرح تھوڑا تھوڑا کروں گی۔ کبھی سوچتی ہوں کہ تھوڑی سی یہ جو منتھ ہے میں جاب سے بریک لے لوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ جاب کون سا، میرا اپنا بزنس ہے جس کو میں جیسے مرضی چاہوں چل پڑوں۔ تو اوبیسلی یہاں پہ شفٹ ہے، تو شفٹ میں پھر لوگوں کی اویلیبلٹی پھر اسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو جی بس دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ چلیں جی، ابھی میں جاتی ہوں اندر، کام شروع کرتی ہوں، نکلوں گی 5 بجے یہاں سے، اور گھر جا کے دیکھیں گے، پھر بتاؤں گی گھر میں آج کیا ہوا ہے۔ ویسے میں قیمہ بوائل کر کے آ گئی ہوں، پریشر لگا دیا تھا میں نے، قیمہ آلو بناؤں گی جا کے۔ تو بس جلدی وہ قیمہ جو ہے اس کو پریشر لگا ہوگا تو پھر فٹافٹ کام ہو جائے گا۔ تو جا کے میرے پاس وہی آدھا گھنٹہ ہوگا میکس، ہاں 5:30 تک میں گھر پہنچوں گی، اور اس کے بعد دیکھو چلیں اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلو جی میں چلتی ہوں ابھی کام پہ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ سب کے لیے خیر و برکت والا لائے، اور سب کی دل کی تمنائیں پوری کرے، سب کے رزق میں برکت دے، اور سب کو اپنے اپنے گھر میں خوش رکھے، خوب عبادتیں کریں، دعائیں کریں۔ یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کو اچھی طرح سے انجوائے کریں۔ چلیں جی ملتے ہیں پھر۔ بس جی ابھی میں نکل رہی ہوں، 5 بج گئے، اور یہ دیکھیں میری گاڑی کا حشر، روزن ہے سارا، دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ چلو جی چلتے ہیں، روڈز کا پتہ نہیں کیا۔ ہاں جی جاب سے واپس آ کے اتنی ہڑا دوری بس پڑ گئی کہ بس جلدی 20-25 منٹ تھے میرے پاس، جلدی سب تیاری کی، اور وہ میں سب شوٹ نہیں کر سکی۔
ماشاءاللہ سے پہلی افطاری بھی ہو گئی. اچھا ہو گیا. میں ساتھ میں کچھ لے آئی تھی اپنے ساتھ، چکن ٹینڈرز وغیرہ لے آئی تھی کچھ چیزیں اور نگیٹس وغیرہ، تو بس ہو گیا گزارا. تو یہ ہے میری جو ہے نا رمضان پریپ کی تھوڑی بہت ویڈیوز. یہ بنا رہی ہوں میں کوفتے. تو میں نے یہ چکن کی ایک ٹرے تھی کاسکو سے جو ملتی ہے، تو اس کے چکن بریسٹ جو ہے، تو اسی کو میں نے گھر میں قیمہ کر کے، تو اس کے ابھی میں بنا رہی ہوں کوفتے. میں نے کہا چلو یہ بنے ہوں تو ایزیلی بندہ جو ہے نا بس مسالہ بنایا اور کھانا بن جاتا ہے. تو یہ قیمہ بنا کے میں نے اس میں ڈالے بریڈ کرمز تھوڑے 3-4 چمچ. یہ بریڈ کرمز میں نے گھر میں بنائے تھے. اور یہ ہے گھی، کیونکہ چکن ہے تو چکن آپ کو پتہ ہے وہ ڈرائی ڈرائی سا ہوتا ہے، تو اس میں نے 2 ٹیبل سپون جو بھر کے وہ میں نے گھی کے ڈالے. اس کے بعد یہ گھر کا کٹا ہوا جو جنجر اور گارلک یہ ڈالے میں نے. اور مسالے سادے سے ہی رکھے. بس میں نے جو ایک پیکٹ ہے نا، یہ اب جو میں ڈال رہی ہوں یہ ہے میرا گھر کا گرم مسالہ، اور ایک پیکٹ جو ہے نا میرے پاس پڑا ہوا تھا کوفتے کا کوفتہ مسالہ، تو میں نے ہاف جو ہے نا اس میں ڈال دیا، اور باقی پھر میں نے کہا جب میں گریوی بناؤں گی تو تھوڑا اس میں ڈال لوں گی. تو یہ بھی بائی چانس بس نکلا ہے. ویسے عموماً میں یہ لاتی نہیں ہوتی ہوں، یہ پتہ نہیں ویسے لے آئی تھی. ساتھ میں یہ جو بیسک مسالے ہیں، ہلدی، کٹی مرچ اور زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، تھوڑی سی کالی مرچ، بس اسی طرح کا جو ہے نا جو مسالہ ہاتھ آیا میں نے ڈال دیا. پھر میں اس میں آف کورس نمک وہ آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں. اس کے بعد میرا دل کیا کہ تھوڑی اور کٹی مرچ ڈالوں. ساتھ میں نے ہری مرچ بھی جو ہے نا پیس کے یہ بھی ڈال دی ایسے چاپ کر کے. پھر یہ چاپ انین میں نے بیچ میں ڈال دیا. میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھا، تو سبز دھنیا کی جگہ میں نے کہ میرے پاس ڈرائیڈ پارسلے تھا، میں نے یہ ڈال دیا. تو بس ایسے ہی جلدی میں نے انڈا وغیرہ کچھ نہیں ڈالا اس میں. تو بس اس کو مکس کیا. چکن بریسٹ ہے تو وہ اتنا کوئی وہ مسئلہ نہیں کہ ٹوٹے گا یا کیا. تو کہ مجھے یہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا فیٹ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے ذرا نا چکن بریسٹ زیادہ اچھی لگتی ہے. باقی مجھے تھائی کا میٹ تو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی ٹکیا بنا کے اپنی چکھی بنا کے کہ نمک چکھ لوں کیسا ہے، تو پرفیکٹ تھا. بس اس کی گولیاں شولیاں بنا کے میں نے اچھے خاصے میرے بن گئے تھے. تو یہاں پہ شایان صاحب پتہ نہیں مجھ سے کیا پوچھ رہا تھا. اب میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کیا، شاید اپنی چابی کا پوچھ رہا تھا یا کیا، کہیں جا رہا تھا یہ. بہرحال یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. ماں کو انہوں نے رکھوالی کے لیے تو رکھا ہوتا ہے، ہر چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے. تو جس کی جو چیز نہیں مل رہی ہوتی آ کے ماں سے، ماں یہ کہاں ہے، ماں وہ کہاں ہے، ماں نہ ہو گئی نجومی ہو گئی ہیں. بھئی اپنے بڑے ہو گئے، اپنی چیزیں خود دیکھو سنبھالو. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے چمکیلے چمکیلے میرے کوفتے بھی ریڈی ہو گئے. اب ان کو میں 400 ڈگری پہ تھوڑی دیر کے لیے بیک کروں گی. میرے خیال میں کتنی دیر میں نے رکھے تھے، کوئی 10-12 منٹ. ان کو پک تو یہ فٹافٹ جاتے، بس اتنا کرنا ہے کہ ایک اوپر ان کے کرسٹ سا بن جائے، لیئر سی آ جائے کہ یہ جب میں بناؤں فریز کروں تو یہ ٹوٹے نہ. پھر میرا ظاہر ہے چائے کا ٹائم آ گیا، بریک میں چائے کا ٹائم. تو میں تھوڑا سا جب ان کو اوون میں رکھ کے اپنی چائے بنا کے آ کے ٹی وی کے آگے تھوڑی دیر بیٹھ گئی، کیونکہ چائے تو ضروری ہے نا تھوڑی دیر کے بعد. چائے تو میرا پیار ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر میں نے جا کے 12 منٹ تھے، ہاں پورے 12 منٹ کے بعد جا کے میں نے اوون بند کیا. اور یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہے نا یہ ان کو سیک لگ گیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کو میں اسی طرح فریز کروں گی، یہ ٹوٹیں گے نہیں. بیگ میں بھی ڈالوں گی تو یہ ٹوٹیں گے نہیں. پھر میرے پاس کہیں سے مجھے کسی نے دی تھی پالک، ڈھیر ساری پالک تھی. تو کچھ تو میں نے ویسے ہی رکھ دی فریج میں پکوڑا وکوڑا کے لیے، اور کچھ کو میں نے بوائل کر کے نا اس طرح سے پیکٹس میں ڈال کے رکھ دیا. دیکھا کتنی سیانی ہوں میں کہ آسانی سے نا بس نکالا، مسالہ بنایا، چاہے گوشت میں ڈالو چاہے آلو بناؤ، جو مرضی کرو. اس کے بعد پھر میں نے یہ ایک رات کو میں نے بھگو کے رکھ دی تھی 3 کپ دال، اور وہ تھوڑی سی کوئی آدھا کپ ہوگی مونگ کی دال، ماش اور مونگ مکس کر کے نا، مونگ تھوڑی سی تھی. تو ان کی اس کو دہی بڑوں کے لیے تو یہ دیر سے اوور نائٹ آپ نے سو کیا ہو نا تو بڑی اچھی دال
پیسٹ بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح میں نے اس کو جو ہے نا دیکھا کتنا پیارا یہ جھاگو جھاگ ایسے فلفی سا پیسٹ بنا تھا کہ اتنا پھینٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں نے اس طرح سے ساری دال کو پیس لیا۔ اب آخری جو میرا چکر تھا نا اس میں نے ڈالا لہسن ادرک، یہ جو میرا گھر کا بنا ہوا تھا، میں گھر میں پیس کے رکھ لیتی ہوں، تو یہ میں نے ڈالا۔ ساتھ میں نے تھوڑی سی 3 کے 4 ہری مرچیں تھیں درمیانے سائز کی، وہ میں نے بیچ میں ڈال کے اس چکر کے ساتھ ان سب چیزوں کو بھی پیس لیا۔ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے، بہت زیادہ پانی ڈالا تو اس کو مطلب پکوڑوں کے بیٹر کی طرح بھی نہیں بنانا، کبھی کبھی وہ رنی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں ذرا پر اچھا سا کہ جو آپ کی چمچ پہ لگ جائے اور آرام سے اتر جائے، بس ایسا، اور اس میں دانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ دیکھیں کتنا اسموتھ، کتنا پیارا یہ بیٹر بنا ہے، اور اس دفعہ کہ میرے بنے بھی بہت اچھے ہیں، اتنے اندر سے وہ فلفی اور وہ جیسے فومی اندر فوم کا سٹرکچر ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا۔ کوئی میں نے اس میں میٹھا سوڈا کوئی چیز نہیں، بیکنگ پاؤڈر کچھ بھی نہیں ڈالا، بس اس کو مکس کریں۔ میں نے اس میں ہلدی اور نمک ڈالا اور بس، اور کچھ نہیں، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ پھر اس کا ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، اب اگر یہ آپ کا یہ تھوڑا سا جو ٹکڑا ہے یہ فلوٹ کرے تو مطلب کہ آپ کا بیٹر ریڈی ہے۔ بس پھر میں نے کب لگے تو سارا جو ہے نا اس کو میں ختم کروں، مجھے شام کو جاب پہ بھی جانا تھا، اور بس میں نے کہا اب یہ کام، اب بھگوئی ہوئی یہ دال بہت دیر تک بھی بھیگی رہے، پھر مجھے لگتا ہے دال میں اسمیل آ جاتی ہے، تو بس میں نے تیل گرم کیا، ساتھ میں یہ چیزیں رکھی، ٹرے رکھی، اور باقی اپنے ہتھیار نکال کے رکھے تاکہ جلدی جلدی جو ہے نا بس ڈالتی جاؤں اور نکالتی جاؤں۔ تو جی یہاں پہ دیکھیں چمچ کو تھوڑا سا پانی میں ڈپ کر کے اس کے بعد آپ بیٹر میں ڈالیں تو وہ سارا بیٹر بھی آپ کا آسانی سے اس سے نکل جائے گا، اور جس شیپ میں آپ نے چمچ میں اٹھایا ہوگا اسی شیپ میں وہ آئل میں جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنے پیارے، بہت زیادہ آپ نے ان کو ڈارک کلر نہیں کرنا، اچھا گولڈن سا بس کلر ہو جو کہ آپ کا بعد میں دہی میں جائے تو اچھا لگے، جلے سے وہ اچھے بھی نہیں لگتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اندر سے پکے نہیں ہیں، بہت بڑے اچھے ہی دیکھا اتنا اچھا اندر سے جو ہے نا ان کا یہ فوم جیسا اندر، اس کا مجھے بتانا نہیں آ رہا کہ کیسا، وہ سارا جو ہے نا جالی سی وہ اس طرح کا سٹرکچر تھا۔ دیکھیں ماشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر بن کے، تو بس میں نے ان کو جو ہے نا تھوڑا ٹھنڈا کیا پہلے، اور اس کے بعد بس ان کو زپ لاکس میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا۔ دو میرے بیگ بنے تھے اور ایک چھوٹا بنا تھا بیگ، ہاں تو ٹھیک ہے جب تک چلے، بیچ میں پھر ظاہر ایک دفعہ بنانا پڑے گا، پورا مہینہ تو اس سے گزرتا نہیں، تو بہت بنتے ہیں میرے گھر میں۔ بڑے والے بیٹے کو اس قدر دہی بڑے پسند ہے کہ بس آپ بھی سوچ ہے۔ تو چلیں جی بس اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اپنے دوستوں میں، فرینڈز میں، فیملی میں شیئر کریں، اور ٹھیک ہے جی ملتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کباب بھی بنائے تھے، لیکن اللہ جانے کباب کی ویڈیو کہاں ہے، شاید لائبہ کے فون میں ہے تو وہ مجھے ملی نہیں، تو چلیں کوئی بات نہیں، شامی کباب کون سا کوئی مشکل ہے، لیکن میں نے بنائے تھے اچھے خاصے، میرے خیال میں کوئی 80 بن گئے تھے، ہاں تو وہ بھی محنت کر کے میں نے رکھی رمضان کے لیے۔ اچھا جی آپ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔